بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس سلسلے کا آج کا جو یہ دوسرا سیشن ہے، اس میں ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی امت کے اسلاف کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلا قول جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ امت کے چوٹی کے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سفیان ثوری بہت معروف امام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر عام خاص ہر آدمی امام سفیان ثوری کا نام جانتا ہے، سنتا ہے، اور بار بار تذکرہ ہوتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ کتب ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے ہے نا راوی ہے، مشہور راوی اور محدث ہیں۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، باب یاد رکھیے گا کہ باب کیا ہے، چیپٹر کیا چل رہا ہے نا، تاکہ اس نقطے پر خاص ترکیز ہونی چاہیے کہ کون سی بات ہمیں اصل میں سمجھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ سنت کو اپنی ذات پر لازم کرنا ضروری ہے، یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے چیک کرنا ہے سنت ہے کہ نہیں ہے، سنت ہے تو اسے عمل میں لانا ہے، اور سنت نہیں ہے تو اس پہ عمل میں نہیں لانا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بہت معمولی بھی لگتا ہے یا ذہن بھی نہیں جاتا ہے کہ یہاں بھی سنت کی تلاش کرنا چاہیے، تب بھی سنت کی تلاش کرنے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ سنت پر اپنی ذات پر سنت کو لازم کرنے کا معنی یہ ہے۔ دیکھیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان استطعت الا تحک رأسک الا بأثر فافعل۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقوال پہلی بار ہمارے سامنے آ رہے ہوں گے۔ کتنی میرے بھائیوں فکر ہوتی تھی ہمارے اسلاف کے یہاں سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے سلسلے میں، یعنی ایک قدم بھی ہرگز ہلانا نہیں چاہتے تھے جب تک کہ کوئی سنت کی رہنمائی نہ مل جائے۔ کیا کہا، ان استطعت الا تحک رأسک الا بأثر فافعل، اگر تمہارے بس میں ہو، تمہیں طاقت ہو اور تم سے ہو سکے، کیا کہا، اگر تم سے ہو سکے کہ تم اپنا سر بھی نہ کھجلاؤ بغیر سنت کے، تو بغیر سنت کے سر بھی نہ کھجلاؤ۔ آپ سوچئے کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے بغیر سنت کے رہنمائی کے۔ آپ کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے سنت کی دلیل ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیث، آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، آپ کا اثر ہو، آپ کی تقریر ہو، آپ کا کوئی فتویٰ ہو، فیصلہ ہو، آپ کا کوئی ڈیسیجن ہو، آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ ہو، ان کا عمل ہو۔ میرے بھائیوں ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ تو یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ انسان کو اپنی زندگی میں سنت کو کتنا لازم کرنا ہے، اپنی ذات پر سنت کو لازم کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر تمہارے بس میں یہ ہو، اتنا اگر تمہارے بس میں ہو کہ تم سر کھجلانے کے لیے بھی سنت تلاش کر سکو تو سنت کی تلاش کر لو، اس کے بغیر سر بھی نہ کھجلاؤ۔ میرے بھائی اس معنی کا دوسرا قول بھی ہے، اسی روایت کے دوسرے الفاظ۔ تو آپ دیکھیے کہ کسی دلیل کے بغیر سر بھی نہیں کھجلانا چاہیے آدمی کو۔ اگر دلیل تلاش کرنا چاہیے، دلیل مل جائے تو دلیل کی روشنی میں سر کھجلائے۔ یا سر کھجلانا اس حساب سے بتایا گیا ہے کہ سر کھجلانا تو اتنی عام سی بات ہے کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور اپنی انگلیوں سے سر میں، میرے بھائیوں آدمی سر کھجانا، اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک قدم، آپ کے گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، آپ کی حرکات، آپ کے سکنات، سب کچھ کیسا ہونا چاہیے، سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اگر تم سے یہ ہو سکے تو تم یہ بھی مت کرو بغیر سنت کے، بغیر دلیل کے۔ کتنی اہم بات ہے آپ سوچیے۔ اور آپ اگر غور کریں گے نا باریکی سے، تو آپ کو حقیقت میں
ایسے مسئلے مل جائیں گے شریعت کے اندر کہ واقعی کیا سر کھجانا چاہیے کہ نہیں کھجانا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال ہی بتاتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں نا کہ جب آدمی حالت احرام میں ہوتا ہے، حج میں یا عمرے میں، تو احرام کی حالت میں ہمارے لیے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے یہ سب کیا ہے؟ منع ہے۔ ایسی خشکی کا شکار کرنا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کیا ہیں؟ منع ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ بال کاٹنا بھی ہے۔ بال کاٹنا نہیں ہے، اپنے اختیار سے اگر ہم بال کاٹتے ہیں تو بلا شبہ ہم احرام کی جو شرطیں ہیں یا اس میں جو پابندیاں ہیں اس کی مخالفت کرنے والے ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم پر دم واجب ہو جائے گا۔ یعنی ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو اس کی تلافی کے لیے دم دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک چیز تو یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے سر کے بال ہیں، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اضطراری طور پر، فطری طور پر، نیچرل طور پر اگر ہمارے ہاتھ بالوں میں چلے جاتے ہیں، کھجلاہٹ کی ضرورت پڑ گئی اور آپ نے کھجلا لیا اور اس سے اگر کوئی بال گر بھی گیا تب بھی آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے، آپ نے کاٹا نہیں ہے، آپ نے موڑا نہیں ہے، آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، آپ نے اکھاڑا نہیں ہے۔ انسان فطری طور پر کھجلاہٹ ہوتی ہے، آدمی کھجلاتا ہے، انگلی کو، ناخن کو ڈال دیتا ہے بال کے اندر اور کھجلا لیتا ہے۔ یہ نیچرل چیز ہے، ایک عام بات ہے، فطری ضرورت ہے، تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ آئے گا نا کہ آدمی اس کے آگے بڑھ کر کے، اگر کوئی آدمی، آج کل فیشن کا دور ہے، آدمی اپنے بالوں کو سنوارنے کے لیے اکثر و بیشتر کنگھی پھیرتا رہتا ہے، اکثر و بیشتر انگلیوں سے سنوارتا رہتا ہے، بار بار آئینے کے سامنے آتا رہتا ہے مثال کے طور پر، تو اگر کوئی آدمی حد سے تجاوز کرے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے بال گر رہے ہوں تو غلط ہوگا کہ نہیں غلط ہوگا؟ اب اس کے لیے دلیل چاہیے کہ کیا اختیاری طور پر غیر ضروری بار بار سر میں ہاتھ ڈالنا، اس کا حکم کیا ہے؟ بار بار بالوں کو سنوارنے کا حکم کیا ہے؟ بار بار کنگھی کرنے کا حکم کیا ہے؟ جبکہ آدمی حالت احرام میں ہے۔ بار بار سر کو، میرے بھائیوں، سر کے بالوں میں انگلیوں کو ڈال کر کے بالوں کا مساج کرنا، نوچنا مثال کے طور پر اسے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے احرام کی حالت میں؟ تو ہم کہیں گے نا بھائی کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو۔ ایسا کرنا درست نہیں، فطری بات، نیچرل ضرورت ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ اختیاری طور پر غیر ضروری، اس کے لیے دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیونکہ ایسی صورت میں اگر بال گریں گے تو آدمی کی پکڑ ہوگی کہ نہیں پکڑ ہوگی؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ بار بار کنگھی کریں، بار بار آپ انگلیوں کو بال میں ڈالیں، بار بار آپ اپنے سر کا مساج کریں مثال کے طور پر؟ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی شریعت کے اندر ایک باریک سا پیغام ملتا ہے ہمیں کہ واقعی ہمیں ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے، آپ کی حدیث چاہیے، آپ کی سنت کی کوئی دلیل چاہیے، کوئی قول چاہیے، کوئی فعل چاہیے۔ واقعہ موجود ہے، صحابی رسول حالت احرام میں تھے، سر کے اندر بالوں میں جوں بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی اور اتنی زیادہ جوں تھی کہ بسا اوقات یوں گر جاتی تھی۔ تو پریشان ہو کر کے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورتحال ہے، میری ساتھ یہ مسئلہ ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایؤذیک یا اتؤذیک حوام رأسک، کیا تمہارے سر کے اندر جو جوئیں ہیں وہ تمہیں بہت تکلیف دے رہی ہیں؟ کہا اللہ کے نبی ایسے ہی مسئلہ ہے۔ تو اس وقت یہ مسئلہ آیا تو ٹھیک ہے، اگر مجبوری ہے تو بالوں کو نکال دو، لیکن اس کے بدلے میں کیا دینا پڑے گا آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اگر عذر ہے تو ٹھیک ہے، عذر نہیں ہے تو دم دینا پڑے گا۔ یہاں تم عمدن و قصدن، جان بوجھ کر کے آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ کو احرام کی حالت میں مخالفت کرنی پڑ رہی ہے اس کی، اس لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو اجازت تو ہے لیکن دم دے کر کے کام کرنا پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سنت کو کیسے نافذ کریں۔ ایک بھی کوئی عمل، ایک بھی کوئی چھوٹا بڑا ایکشن بغیر سنت کے دلیل کے ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، کیونکہ امام سفیان ثوری نے کیا کہا رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ان استطاعت، اگر تمہارے بس میں ہو، تم سے ہو سکے، تمہیں طاقت ہو کہ تم سر بھی نہ کھجلاؤ بغیر سنت کی دلیل کے، تو ایسے ہی کرو، یعنی دلیل کے بعد ہی کھجلاؤ۔
اتنی تاکید. ایسے ہی دوسری روایت کے اندر الفاظ کیا ہے؟ یعنی انہی کے الفاظ، انہی کی بات ہے، لیکن کہیں الفاظ یہ ہے، کہیں الفاظ دوسرے ہیں. کہتے ہیں یجیبو، یہ دیکھیں یہاں پر پہلے میں کیا کہا تھا؟ اگر تمہارے بس میں ہو تو تم ایسا کرو. اس میں کہتے ہیں یجب علی الرجل الا یحک رأسہ الا باثر، آدمی پر واجب ہے کہ اپنا سر بغیر دلیل کے نہ کھجلائے. آدمی اپنا سر بھی بغیر دلیل کے نہ کھجلائے. یعنی کیا مطلب؟ سر کھجانا ایک مثال ہے. ایک کیا ہے؟ یہ ایک مثال ہے کہ یعنی معمولی سا مسئلہ بھی آپ کو بغیر دلیل کے نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے بغیر دلیل کے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرات تابعین، حضرات تبع تابعین، ان کی سیرت آپ دیکھیں، قدم قدم سنت کی جستجو، قدم قدم سنت کی تلاش. اور آگے باتیں آئیں گی بہت ساری، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ابھی سے ہے نا ان میں سے کچھ باتیں بوجھل کروں. وقت پر ساری چیزیں آ رہی ہیں. چھوٹے سے مسئلے کو، جس کو ہم چھوٹا سا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن سلف کے ہاں وہ مسئلہ کتنا نازک ہوا کرتا تھا، اور وہ سنت کی کتنی غیرت رکھتے تھے، اور سنت کے بارے میں کتنا فکر مند رہا کرتے تھے، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. پوری کتاب اسی پر مشتمل ہے، اس کے بہت سارے گوشے بستہ بستہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو یجب علی الرجل، آدمی پر واجب ہے، آدمی پر واجب ہے کہ وہ اپنے سر نہ کھجلائے، وہ اپنا سر نہ کھجلائے، الا باثر، سوائے دلیل کے ساتھ، سوائے حدیث کے ساتھ، سوائے سنت کے ساتھ. بغیر دلیل کے، بغیر سنت کے آدمی کو سر کے بال بھی نہیں کھجلانا چاہیے. اچھا، یہ ہو گئی بات. اس کے بعد ایک قول اگلا، اور یہ قول 20 نمبر قول ہے. قول کیا ہے یہ؟ 20 نمبر. اس میں کہتے ہیں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شوافے کے لیے خاص طور پر ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو شوافے کے پٹے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ خطہ ملک کا جس کا تعلق کس سے ہے؟ عام طور پر کثرت سے وہاں بسنے والے شوافے حضرات ہیں. مثال کے طور پر کوکن کا پورا خطہ، اور یہ سمندر کے ساحل سے جڑا ہوا آگے کی طرف پورا، میرے بھائیوں یہ جو پورا علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ یہ عام طور پر امام شافعی سے نسبت رکھتا ہے اپنی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا دوسرے ممالک میں ہے، اس کی بات ہمیں یہاں نہیں کرنی ہے. ہمیں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو شوافے، آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کیا ہے، اور اپنے آپ کو شافعی کہنے والے بھائی اور بہن کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کی عبادات، ان کی نمازیں ہے نا، اور زندگی کے دیگر مسائل میں ان کا عمل، ان کا رویہ، ان کا طریقہ کیا ہے، ہمیں اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا میرے بھائیو پیغام رکھتا ہے اپنے اندر. فرماتے ہیں اذا وجدتم سنتا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، یہ سنت پر بہت مضبوطی سے عمل کرنے میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال آپ کو اس بارے میں ملیں گے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بھی آپ کو ملیں گے. چاروں ائمہ کے آپ کو اقوال ملیں گے، سنت کو پکڑو، لازم پکڑو. لیکن اگر آپ موازنہ کرنے چلے جائیں تو امام شافعی کے اقوال بہت زیادہ آپ کو ملیں گے. امام شافعی یہاں کہتے ہیں اذا وجدتم سنتا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قولی فخذوا بالسنہ ودعوا قولی فانی اقول بها. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو شافعی کہنے والے بھائی، میرے بھائیوں، اپنی نسبت امام شافعی سے کرنے والے، امام شافعی کے مسلک سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے والوں کے لیے یہ اقوال، یہ قول امام شافعی کا بہت عبرت کا قول ہے، بڑی نصیحت کا قول ہے. دیکھ لیں، جب تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مل جائے، جب تمہیں کیا مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مل جائے، جب تم پا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت پا جاؤ، تمہیں مل جائے خلاف قولی، میری بات کے خلاف، میں نے جو کچھ کہا ہے، میں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے جو کچھ فتویٰ دیا ہے، یعنی میرا جو بھی قول ہے، میری جو بھی بات ہے، اگر میری بات کے خلاف
تمہیں کوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مل جائے فَخُذُوا بِالسُّنَّةِ تو تم سنت کو پکڑ لو. تم ہو میرا نام لینے والے ہو, میرے مسلک سے نسبت کرنے والے ہو, ورنہ آپ تو جانتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہی جا رہی, ورنہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 204 ہجری میں ہوئی ہے, پیدائش 150 میں ہوئی اور وفات 204 میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی ہے. امام شافعی کی وفات 3 صدی ہجری کے آغاز میں ہوا, پورا 100 سال گزر گیا. اس کے بعد کتنا گزر گیا؟ پورا 100 سال گزر گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ تیسرے امام ہیں زمانے کے اعتبار سے. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ اور دوسرے امام مالک, تیسرے امام شافعی اور چوتھے امام احمد بن حنبل. تو تیسرے نمبر پر وفات پانے والے کون ہیں؟ امام شافعی 204 میں, امام مالک 169 میں, 169 میں یا 179 میں, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 میں. سب سے اخیر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کی وفات 241 میں, پیدائش 164 میں اور وفات 241 میں. امام شافعی کے بعد امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ 3 صدی ہجری ہے. کون سی ہجری ہے یہ صدی؟ 3 صدی ہجری, یعنی 200 کے بعد جب 201 2 3 ہوگا تو یہ 3 صدی ہجری ہو جائے گی. 200 سال مکمل ہو گئے اور 3 صدی کا آغاز ہو گیا. جب یہ 300 پورا ہو جائے گا, 301 2 شروع ہوگا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ 4 صدی ہجری کی شروعات ہوئی. امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی یہ جو ہمارے سامنے ہیں, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, ان چاروں کی وفات ہو گئی. ان کی چاروں کی وفات ہو گئی. ان کی کتابیں, ان کے دروس, ان کے فتاوے, ان کی مجلسیں ہے نا, سب کچھ انہوں نے کیا, اور 4 کے چاروں ائمہ وفات پا گئے, دنیا سے چلے گئے, اور 241 سال میں یہ سارا تمام ہوا. 241 کے بعد 60-59 سال باقی تھے 3 صدی کمپلیٹ ہونے میں, مکمل ہونے میں. یہ 3 صدی بھی مکمل ہو گئی, یعنی 60 سال اور گزر گئے. اب 301 2 3 4 جب شروع ہوا, تب اس کے بعد دنیا میں ان اماموں کی تقلید کی بات لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. کسی کے اپنے جیتے جی تقلید نہیں ہوئی, کسی کی وفات کے بعد تقلید نہیں ہوئی, ایک کی وفات کے بعد دوسرے کی زندگی میں تقلید کی کوئی بات نہیں آئی, دوسرے کی وفات کے بعد تیسرے کی زندگی میں, تیسرے کی وفات کے بعد چوتھے کی زندگی میں, چاروں کی وفات کے بعد بھی تقلید کا کوئی نام و نشان دنیا میں نہیں تھا. تقلید, اماموں کے پیچھے چلنا, اماموں کا قول, اماموں کا فتویٰ, اماموں کی کتابیں, اماموں کی تحریریں, یہ مسئلہ پکڑ کر کے بیٹھنے والا کبھی بھی نہیں تھا. سارے امت کے علماء, سارے امت کے ائمہ, سب کی تحریریں, سب کی کتابیں, سب کے فتاوے پڑھے جاتے تھے, اس سے کنسلٹ رجوع کیا جاتا تھا, اس سے علمی فائدہ اٹھایا جاتا تھا. یہ سلسلہ تو ہمیشہ چلتا رہا, اور سارے علماء سے, جو بھی علماء کتاب و سنت کے علماء ہیں, ان سب کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا. لیکن کسی ایک امام کو پکڑ لیا جائے, کسی 2 کو پکڑ کر کے بیٹھ جایا جائے, کسی 3 کو 4 کو, ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا. کب تک نہیں تھا؟ پورے 300 سال گزر گئے, 300 سال گزر گئے. آخری امام احمد بن حنبل کی وفات کے بعد بھی 60 سال کا عرصہ گزر گیا, کوئی تقلید کا نام و نشان نہیں تھا. اس کے بعد المئۃ الرابعہ, 4 صدی ہجری جب آئی, 300 سال کے بعد, تب یہ تقلید کی بات لوگوں نے شروع کی, اور اس کے بعد لوگ دھیرے دھیرے ان چاروں ائمہ کی تقلید پر میرے بھائیوں یعنی مضبوطی سے جمنے لگے. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ابو حنیفہ سے جوڑ لیا, کچھ لوگوں نے مالک سے, کچھ لوگوں نے شافعی سے, کچھ لوگوں نے ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, ان لوگوں سے جوڑ لیا, اور یہ فکرہ امت کے اندر عام کرنا شروع کر دیا کہ اب میرے بھائیوں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے, ان ائمہ کرام کا علم, ان کے فتاوے, ان کے دروس, ان کی کتابیں, اسی کے مطابق عمل کرتے رہو, ہمیں کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان چاروں سے باہر نکلنا درست نہیں ہے. ایسی فضا بنائی جاتی رہی, ایسی
فضا بنائی گئی، اجماع نہیں ہوا، یاد رہے یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ کی تقلید پر اجماع ہو گیا، کبھی اجماع نہیں ہوا، اجماع کی کوئی بات نہ ہوئی ہے اور نہ کوئی اجماع قابل قبول ہو سکتا ہے۔ نبی کی سنت کی تلاش کرنا، اسی پر عمل کرنا، اس پر قرآن و سنت بھی ہے، اجماع بھی ہے۔ صحابہ کرام کا منہج، ان کا طریقہ، اسی کو تلاش کرنا، انہی کے فقہ اور فہم کے مطابق دین کو سمجھنا، اس پر اجماع ہے، اور یہ لازمی بات ہے کتاب و سنت کے دلائل سے بھی اور اجماع سے بھی۔ لیکن ائمہ اربعہ کے پیچھے چلنا، انہی کو لازم پکڑ لینا، اس پر کوئی اجماع نہیں ہوا، اور نہ ایسا کوئی اجماع معتبر ہو سکتا ہے۔ ایسا کوئی اجماع معتبر نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، کیونکہ کس نے کہا کہ ان امت کے لوگوں کی باتوں کو لازم پکڑ لیا جائے؟ کس نے کہا اور کس کے کہنے پر اجماع کیا جا سکتا ہے؟ کس بنیاد پر میرے بھائیوں اس کو لازم پکڑا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں کوئی معصوم نہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ایسی بات اگر ہو بھی تب بھی قابل اعتبار نہیں ہے، اور ہے بھی نہیں، یہ بات ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں۔ میرے بھائیوں خود ائمہ کے شاگردوں نے اپنے اماموں کی تقلید سے میرے بھائیوں گریز کیا ہے، ایک نہیں دو نہیں، میرے بھائیوں آدھے مسائل، 2/3 مسائل میں شاگردوں نے اپنے اماموں سے اعتراض کیا ہے۔ الگ تھلگ رہیں، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اجماع ہو چکا ہے؟ اور ایسی باتوں، ایسے اجماعات کا کوئی اعتبار بھی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو یاد رہے، تو بات کیا ہے؟ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے جو میرے قول کے خلاف ہو، میری بات کے خلاف ہو، میرے فتوے، فیصلے، میری تحریر، کتاب، کوئی بھی اس کے خلاف ہو، فَخُذُوا بِالسُّنَّةِ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ سنت کو لینا ہے، سنت کو لے لو، سنت کو اپنا لو، سنت کو لازم پکڑ لو۔ وَدَعُوا قَوْلِي، اور میری بات کو، میرے قول کو چھوڑ دو۔ اب یہاں بھی دونوں باتیں یاد رکھیں، ہم نے شروع میں ہی کہا تھا، بار بار بھی کہا ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ کے کلام کی آیت میں جو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اتباع کرو حق راستے کی اور باطل راستوں کو چھوڑ دو، اس کی اتباع نہ کرو۔ دونوں ضروری ہے، حق کو لینا ضروری ہے اور ناحق کو چھوڑ دینا بھی ضروری ہے۔ یہاں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، سنت کو لازم پکڑو، اور آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، اور اس کے علاوہ بدعات سے، آرا سے بچو۔ سلف کے اقوال ہم پڑھ رہے ہیں، صحابہ کے، تابعین کے، سب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ لے لو سنت کا، اور سنت کے علاوہ جو بھی ہو چھوڑ دو۔ اس لیے یہ نقطہ اچھی طرح یاد رکھنا، جب تک دونوں کام نہیں ہوگا آپ راہ سلف پر نہیں آ سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سنت لے لیں اور کہیں کہ سنت کو تو ہم نے لے لیا ہے، امام صاحب کی بات کی بھی گنجائش نکال لیں، مسلک کی بات کی بھی گنجائش نکال لیں، اپنے پیشوا کی بات بھی گنجائش نکال لیں، یعنی سنت بھی ساتھ میں اور اس کے ساتھ ساتھ فلاں کی بات کو بھی لے لیں۔ اگر وہ فلاں کی بات سنت کے خلاف ہے تو پھر کسی صورت میں اس کو لینے، اس کو پکڑنے، اس کو اپنانے کی گنجائش نہیں۔ دونوں ضروری ہے، سنت لینا اور خلاف سنت چھوڑنا ضروری ہے۔ اس لیے امام شافعی کی بات بھی یاد رکھیں، کبھی کبھی مسلک ایسے گھٹیوں میں میرے بھائیوں پڑ جاتا ہے، رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے کہ پھر آدمی اپنے اماموں سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، یعنی مسلک سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ سنت سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت کے علاوہ قول رجال کو، اقوال رجال کو میرے بھائیوں کیا کریں؟ اس کو چھوڑ دیں۔ امام شافعی خود تعلیم دیتے ہیں سنت کو اپنے اوپر کیسے لازم کرنا ہے۔ جب تمہیں کوئی بات میری اللہ کے نبی کی کوئی سنت میرے قول کے خلاف مل جائے تو تم سنت کو لے لو، وَدَعُوا قَوْلِي، اور میرا قول چھوڑ دو، میرا قول چھوڑ دو، قول کو بھی مت لیے رہو۔ بہت سارے مقلدین کے بارے میں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے مقلدین بعض سنتوں پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ جو بات سنت میں ہے وہی بات ہمارے مسلک میں ہے، جو بات سنت میں ہے وہی ہمارے مسلک میں بھی ہے، اس لیے ہم شافعی ہیں تو ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح عمل کر رہے ہیں۔
اس لیے کہ جو بات ہمارے مسلک میں ہے وہی بات سنت کے اندر ہے، اس لیے ہم اپنے مسلک پر چل رہے ہیں تو ہمارا مسلک پر چلنا غلط۔ ایسا بہت سارے مقلدین کا طریقہ ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سنت کو سنت سمجھ کر کے عمل کرنا ہے، اس لیے عمل کرنا ہے کہ وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے مسلک کے امام کے مطابق ہے یا مخالف ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سنت کسی کی تائید کی ضرورت نہیں محسوس کرتی، سنت کو کسی چیز کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، سنت کا اعتبار کرنا ہے۔ اس لیے یہ نظریہ غلط ہے، ایسا آدمی بھی سنت پر عمل کرنے والا نہیں مانا جائے گا جو اس لیے سنت پر چلتا ہے کہ میرا مسلک بھی سنت کے مطابق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلک کا پیروکار ہے، سنت کا پیروکار۔ اس لیے یاد رہے، دعو قولی، میرے قول کو چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کہ اگر خلاف ہو تو چھوڑ دو اور مطابق ہو تو اعتبار سنت کا کرو، مسلک کا مت کرو، حوالہ سنت کا دو۔ اس لیے رفع دین کرتا ہوں کہ نبی کی سنت ہے، اس لیے آمین بالجہر کرتا ہوں کہ نبی کی سنت ہے، اس لیے پیر ملاتا ہوں کہ نبی کی سنت ہے وغیرہ۔ یہ فقہ کے مسائل، نماز کے مسائل کی مثال اس لیے دی گئی کیونکہ عام طور پر تقلید کے مسئلے میں جھگڑے اسی کے اندر ہیں۔ یہ اور بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ جھگڑے اسی کے ہیں، جھگڑے عقیدے کے بھی ہیں، اور وہی بڑا جھگڑا ہے، وہی بنیادی جھگڑا ہے، اس لیے اس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ مسائل زیادہ پیش کیے جاتے ہیں تقلیدی اختلافات کے اندر، اس لیے بطور مثال پیش کر دیا گیا۔ اس لیے اگر کوئی شافعی میرے بھائیوں اس لیے ہاتھ سینے پر باندھتا ہے کہ حدیث کے اندر ویسے ہی آیا ہوا ہے اور ہمارے امام کا مسلک بھی ویسے ہی ہے، امام شافعی کے مسلک میں ہاتھ کو سینے پر باندھا جاتا ہے اور حدیث میں بھی ویسے ہی ہے، اس لیے وہ ہاتھ باندھتا ہے کیونکہ مسلک شافعی کا ہے اور شافعی مسلک میں ہاتھ باندھنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سنت کا پیروکار نہیں مانا جائے گا، وہ مسلک کا پیروکار مانا جائے گا، جبکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم سنت کو لازم کریں۔ میرے بھائیوں، سنت سے مسلک بنے گا، مسلک سے سنت نہیں نکلے گی، اس لیے حق کو رجال سے نہیں پہچانا جائے گا بلکہ رجال کو حق سے پہچانا جائے گا۔ جو حق پر چلے گا وہ حق مانا جائے گا، جو حق پر نہیں چلے گا وہ حق نہیں مانا جائے گا۔ رجال سے حق نہیں پہچانا جائے گا کہ فلاں کرتے ہیں اس لیے یہ صحیح ہے، نہیں، یہ صحیح ہے اس لیے اس پر عمل کرنے والا صحیح عمل کر رہا ہے، ہمیں اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کیا کہا؟ فَإِنِّي أَقُولُ بِهَا، فَإِنِّي أَقُولُ بِهَا، سنت کو لے لو، میرے قول کو چھوڑ دو، کیونکہ میں بھی اسی سنت کا قائل ہوں۔ ابھی ملنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اگر تم کو مل جائے کوئی حدیث، نبی کی سنت مل جائے جو میرے قول کے خلاف ہو تو سنت کو لے لینا، میرے قول کو چھوڑ دینا کیونکہ میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ یہ کہہ کر کے وصیت ہے، تاکید ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے، پیشگی امام شافعی رحمت اللہ علیہ سنت کے پیروی کرنے والے ہیں۔ کس کی پیروی کرنے والے؟ سنت کے پیروکار ہیں، سنت کے قائل ہیں، وہ سنت ملنے کی دیری ہے، مجھے نہیں ملی تو میں نے نہیں کہا اس کے مطابق کیونکہ میرے سامنے وہ سنت نہیں آئی، لیکن اگر تمہیں میرے مرنے کے بعد، میرے جیتے جی یا میرے مرنے کے بعد اگر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے، میری قول کے خلاف ہو، میرا قول سنت کے خلاف ہو، تو تم سنت کو لے لینا، میرے قول کو چھوڑ دینا، کیونکہ میں اسی سنت کا قائل ہوں جو سنت تم کو ملی ہے، جبکہ آپ کو ملی نہیں اپنی زندگی کے اندر، لیکن یہ ایمان ہے کہ سنت پر عمل کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ یہ طریقہ تھا امام شافعی کا، اور امام شافعی کے اقوال بہت سارے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر تم کہیں راستے میں چلتے رہو، راستے میں اگر تمہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا مل جائے اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر کوئی حدیث رسول لکھی ہوئی ہو، تم کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لو، آگے جب جاؤ تم سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو تم کہہ دو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا ان ائمہ کا، تقلید سے ان ائمہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سنت کے پرستار ہیں، سنت کے پیروکار علماء ہیں، ائمہ ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا میری تقلید کرو، بلکہ انہوں نے تقلید سے پیشگی منع کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے چلنے لگنا، سنت کو چھوڑ دینا۔ آپ سوچیں کیسا ایمان تھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا، کیسی محبت تھی سنت سے لگاؤ کتنا گہرا تھا
کہ راستے میں اگر کاغذ پر حدیث لکھی ہوئی مل جائے تو اسے شافعی کی حوالے سے بیان کر دینا، امام شافعی سے کہ نسبت سے بیان کر دینا، امام شافعی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کیونکہ میں حدیث کا ہی طلبگار ہوں، میں حدیث ہی چاہتا ہوں، میں حدیث ہی پر عمل کرنے کا مسلک اور منہج دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیو یہ ہے۔ بہرحال تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند اقوال تھے جو آپ کے سامنے آئے۔ یہ حدیث، یہ قول بھی اسی سلسلے میں ہے کہ آدمی کو سنت اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، اپنی ذات پر سنت کو نافذ کرنا ضروری ہے، یہ پیغام ہے۔ اور بہت سارے اقوال ہیں جو آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کو نظریاتی طور پر پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اپنی ذات پر لازم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کا علم ہو، سنت پر عمل ہو، سنت کی دعوت ہو، اور سنت کی دعوت کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے کا جذبہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو امت کے اسلاف کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔